مایوسی کے آغاز کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تمہاری مشکلات تب بڑھنا شروع ہوتی ہیں جب تم دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، خواہ وہ ہوس مال کی ہو یا پھر جائیداد کی۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس تمہیں غفلت میں ڈال دے گی اور تم موت کو فراموش کرتے رہو گے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب موت آ گھیرے گی تمہیں۔ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، نہ ہمیں اپنی اگلی سانس کا پتہ ہے، نہ دن اور رات کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاؤ گے۔ سکندر اعظم، جس نے اتنی کم عمری میں دنیا کو فتح کیا، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا گیا اس دنیا سے۔ سکندر اعظم کا بہترین قول ہے، میرے جسم کو دفن کر دینا اور کوئی مقبرہ نہ بنانا، اور میرے ہاتھ آگے رکھنا، تاکہ دنیا جان لے کہ جس نے دنیا جیت لی تھی اس کے پاس مرنے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ تمہاری خواہشات تمہارے اپنے اختیار میں ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان کو بڑھا دو، ان میں اضافہ کر دو، اگر چاہو تو ان کو کم کر دو، تاکہ سکون کی زندگی گزار سکو۔ پریشانیاں بڑھتی ہی تب ہیں جب خواہشات بے اختیار ہو جاتی ہیں۔ خواہشات پر اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اچھے اور برے کا فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے خواہشات کی قید سے باہر نکلیں، پھر محنت کو ترجیح دیں، شارٹ کٹس کی تلاش ختم کر دیں، کیونکہ شارٹ کٹس وقت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں اور اس کے سلے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو سنو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ ذہنی سکون کے لیے خواہشات کی غلامی سے باہر نکلنا ہوگا۔ خواہشات کی غلامی ذہنی دباؤ کا سبب بنتی ہے۔ خواہشات کی غلامی سے نکل کر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی ہوس سے نکل کر، غفلت سے بیدار ہو کر اپنے رب کے سامنے جھک جایا کرو۔ سکون قلب سجدوں سے ملے گا، رب کی عبادت سے ملے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، تمہیں بہتر سے بہترین کے ساتھ نواز دیا جائے گا۔ یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے، انشاءاللہ۔